بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں رہتے ہیں، اور یہی آپ کے تمام اہل و عیال اور مال و منال یعنی ہزارہ بھیڑ بکریاں ہیں جن پر آپ کے اور آپ کے تمام خاندان کی گزر و بسر ہوتے ہیں۔ اور آپ ایک عمدہ حالت میں ہیں کہ ایک مبارک سال آیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام راحل کی پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، دنیا میں عالم خوبصورتی کے 10 حصے کرو اور پھر ان 10 حصوں میں خوبصورتی کا ایک حصہ تمام مخلوق کو دو، اور 9 حصے خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام میں تصور کرو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا، دن میں سورج کی طرح، اور صبح صادق کے وقت ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ غرض ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو تمام در و دیوار روشن ہو گئے، اور حضرت راحل کے نور عین حضرت یوسف علیہ السلام سے تمام شہر کنعان میں روشنی ہو گئی، اور سب نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی اور متحیر ہو کر کہنا شروع کیا، کیا ظہور قدرت یزوا ہوا انسان میں، آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی کنعان میں، کیا ہو ہدایہ ہوا راحل تیرے وطن سے، ہر گلی کو چہ در و دیوار روشن ہو گئے، آج کچھ ظاہر ہوئی حسن حقیقی کی جھلک، محو حیرت ہو گئے ہے جس سے بس جن و ملک۔ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحل اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت انتہا درجہ کی ہو گئی۔ دونوں کے دونوں پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی آن اور کسی وقت اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ کرتے تھے۔ غرض ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ چنانچہ ادھر یہ یوسف علیہ السلام کا بھائی فرزند پیدا ہوئے، ادھر یوسف علیہ السلام کا ماں راحل کا انتقال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یوسف علیہ السلام کی پرورش، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنی حقیقی بہن کی پرورش میں دے دیا، جو ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے گھر چلے جاتے اور اپنے نور نظر کو دیکھ آتے۔ جب کئی سال گزر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پیاری پیاری باتیں کرنے لگے، جنہیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تھوڑی سی جدائی بھی گوارا نہ کر سکے، اور بے چین ہو کر اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پیارے یوسف کی جدائی اب ذرا بھی گوارا نہیں، اور چونکہ اب ہوشیار ہو گئے ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے اب مجھے ان کو واپس دے دو۔ آپ کی بہن حضرت یعقوب علیہ السلام کا سوال سن کر بے حد غمگین ہوئے اور صاف انکار کیا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہ تھی، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے سخت اصرار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے ذرا غور و فکر کر کے کہا، اچھا کل تم حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانا، میں اسے نہلا دھلا کر اور کپڑے وغیرہ پہنا کر بھیجوں گی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دینے کا وعدہ تو کر لیا، مگر دل کی طرف خیال کیا تو اسے یوسف علیہ السلام کی جدائی ایک لمحہ بھی گوارا نہ ہو سکتی تھی۔ فوراً ایک حیلہ یوسف علیہ السلام کے روکنے کا دل میں ٹھانا، وہ یہ کہ ایک بابرکت کمر بند جو نسلاً بعد نسل خاندان نبوت میں چلا آتا تھا، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کو پہنچا تھا۔ غرض ہے کہ وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ کر اوپر سے کپڑے پہنا دیے، اور یہ راز سب سے پوشیدہ رکھا۔ آخر دوسرے دن حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور موجب وعدہ نور العین حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ آپ کے گھر سے نکلتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے اعلان کے ساتھ اس کمر بند کی تلاش شروع کی اور کہا کہ افسوس، میرا ایک متبرک کمر بند چوری ہو گیا۔ گھر میں سب کی تلاشی لی، پھر یہاں سے تمام کمبے رشتے میں پہنچ کر ایک ایک کی تلاشی لی۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان پر گئے اور سب کی تلاشی لیتے ہوئے سب کے بعد پیارے یوسف کی تلاشی لی تو ان کی کمر مبارک سے کمر بند باندھا ہوا پایا۔ چونکہ اس وقت کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا اور تلاشی کے وقت وہ چیز اس کے پاس سے برآمد ہوتی تھی
تو اس چیز کے مالک کا 1 سال کے لیے یہ چوری کرنے والا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لہذا اس طریق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے پیارے یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے لیے پھر لے لیا اور انہیں بغل میں چھپا کر جلدی سے اپنے گھر لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام معصوم ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کی چیز کو چرائے۔ میری بہن نے اس کی جدائی گوارا نہ کر کے یہ ایک حیلہ کیا ہے اور اس بہانے سے میرے یوسف کو لے گئی ہے۔ خیر مرضی مولا از ہمہ اولا۔ قضائے کار وہ سال پورا نہ ہونے پایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے انتقال فرمایا اور پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر سے جان نثار پھوپھی کا سایہ بھی اٹھ گیا، جنہوں نے پرورش اور محبت میں ماں کو بھلا رکھا تھا۔ آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، دوسرا خواب، تیسرا خواب، اسی طرح بھائیوں کا حسد، اسی طرح ایک کے بعد دیگر ایک واقعے آتے رہیں گے۔ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے۔ اگر ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔